وکٹر فرینکل کی یہ کتاب ایک جادوئی کتاب ہے۔ خاص کر اس کتاب میں جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ آپ ہمیشہ وہ کتاب خریدیں جو بار بار پڑھنے اور الماری میں جگہ بنانے کا جواز آپ کو فراہم کرے۔ آتے ہیں کتاب کی جانب۔ مین سرچ فار میننگ۔ اس کا مصنف نازی جیل کا قیدی تھا اور اس کتاب میں دوران قید مصیبتوں اور سختیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ مصنف سائیکولوجسٹ ہے اس لیے ان کے لکھنے کا انداز مزیدار ہے۔ نازی جیل سے مراد اذیتی کیمپ ہے جسے موت کا کنواں کہنا چاہیے۔ ایڈولف ہٹلر کا اگر آپ نے نام سنا ہے تو جان لے کہ اس جیل کا ستون ایڈولف ہٹلر تھا، جس کی ڈر سے کئی قیدی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں، دوران قید ہمیں ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کو ملتا تھا اور اس کے بدلے دن بھر کام کرواتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں سے جب کوئی سخت بیمار ہو جاتا تو اسے فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب رات کو سونے کے لیے آتے تو پاؤں پھیلانے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوتی۔ جب آنکھ لگ جاتی تو آزادی کے خواب آتے رہتے، یہاں تک کہ صبح ہمیں مارتے ہوئے جگاتے تھے۔ انسان کو کبھی کبھار احساس بے عزتی محسوس ہوتی ہے اور یہی چیز شدید تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اگر اس پہ قابو پا لیا جائے تو سمجھو کہ کوئی بھی بیرونی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ وکٹر فرینکل کہتے ہیں، عام مزدور کی زندگی مزیدار ہوتی ہے، اسے بغیر کسی ذہنی دباؤ کے کام کرنا ہوتا ہے اور ہمیں یہاں موت کام کرواتی ہے۔ رائٹر کہتے ہیں، اس طرح کے قید و بند میں ہر طرح کے خواہشات ختم ہو جاتے ہیں سوائے خواہش آزادی اور آرام کے۔ ایک واقعہ یوں درج ہے، ایک قیدی نے خواب میں دیکھا کہ 13 مارچ کو آزادی مل رہی ہے، جبکہ 13 مارچ کو آزادی نہیں ملی۔ امید کھونے کی وجہ سے بے ہوش ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ یعنی کسی سے دلاسا مت لیجیے، حقیقی خوشی انسان کے اپنے وجود میں پنہاں ہے۔ رائٹر ایک ماہر نفسیات ہونے کے باوجود اس قید میں کچھ نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ بقول رائٹر ذہنی طور پہ وہ ابھی تیار نہیں تھے کہ وہ کچھ کہے، وہ کچھ سمجھائے۔ 2 بار اس نے خود کوشش کی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر اس کا دل مطمئن ہوا۔ وکٹر فرینکل نے ارادہ کیا کہ خود جیل سے نکلنے کے بعد وہ ہزاروں لوگوں کو جینے کے فن سے آشنائی دلائے گا، لوگوں کو حوصلہ دلائے گا اور اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنے میں لوگوں کی مدد کرے گا۔ اسی مقصد کی وجہ سے مشکلات میرے لیے کمتر نظر آنے لگے۔ مجھے معلوم ہوا کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی واقعات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشی تلاش کرنا چاہیے۔ یہی حقیقی زندگی ہے، اور خود کو ہر مشکل میں مطمئن کرنے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا چاہیے، جو کہ رائٹر نے اس کتاب میں یوں درج کیا ہے کہ حقیقی خوشی انسان کے اپنے وجود میں ہے، جو کہ اسے تلاش باہر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ مصنف ہے جس نے قید سے رہائی کے بعد اپنا لوگو تھراپی متعارف کروایا، یعنی غمزدہ لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر سکے۔ مزید لوگو تھراپی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس کتاب کے بارے میں اختتامی جملہ جو کہ اس کتاب میں درج ہے، انسان صرف وجود پذیر نہیں بلکہ ہمیشہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی وجود پذیری کیا ہوگی، یعنی اگلے لمحے وہ کیا بن سکے گا۔ تو اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہے تو آپ ضرور اس کتاب کو خریدیں، اور ڈسکرپشن میں ایک لنک مینشن ہے جس میں آپ دیکھیں کہ یہ کتاب میں نے کہاں سے خریدی۔ اس کا اردو میں بھی مینشن ہے، یعنی کہ اردو میں بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، انگلش میں بھی ہے، تو آپ جس ورژن میں لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں اور کتاب خریدیں۔ وکٹر فرینکل کی یہ کتاب مین سرچ فار میننگ سائیکولوجی کی کیٹیگری میں آئے گی، اور اس کو ہم سیلف ہیلپ بک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں جینے کے طور طریقے سکھا رہی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سائیکولوجی کا اسکوپ بالکل ہی زیرو ہے، بالکل ہی کم ہے۔ ہم اپنے لیے اگر مواقع پیدا کریں، ہم ان بکھری موتیوں کو جو کہ سڑکوں پہ بکھری پڑی ہے، ان کو اٹھائے، پڑھیں، اس کے اندر سے مغز نکالیں، تو ممکن ہے کہ ہم اپنے لیے مواقع پیدا کر سکیں گے۔ تو اس طرح کی کتابیں بہت ساری ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں پڑھنی چاہیے ان کتابوں کو، تاکہ ان سے ہمیں علم ملے۔ تلاش اور تجسس بہت لازمی ہے انسان کی زندگی میں۔ سقراط کہتے ہیں کہ وہ شخص بے مقصد ہے، وہ شخص بے معنی ہے جس کی زندگی میں تلاش اور تجسس نہیں۔ تو آپ کتابیں پڑھیں، لوگوں کو ریکمنڈ کریں کتابیں، اور اس طرح کی جتنی بھی کتابیں آپ کے پاس ہے، آپ دوسروں کو بھی کہیں کہ یہ کتابیں پڑھیں اور آپ خود بھی پڑھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔